میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آئیے سامعین اب سماعت کرتے ہیں ایک شاندار، بے مثال، جذباتی اور ولولہ انگیز تقریر، مسلمانوں کی ذب و حالی، اسباب و علاج۔ اس کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں محمد اسماعیل متعلم درجہ فارسی موصوف، تشریف لائیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ موصوف ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امة واحدة صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد واحد۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل اثار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل اثار دی میں ہو۔ ملک و دولت ہے فقط ابن عرب کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشتکار۔ صدر محترم، مہمان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر آدم میں زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر آدم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی خود مختار اور آزاد حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام عزت افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے، ہر ملک علاقائی اور ذاتی مفاد کا اسیر ہے، رنگ و نسل عرب و عجم کے بتگار دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کو دیکھا، تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھوں سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کے جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، گرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکی، گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکی۔ تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ جناب صدر، آج پوری دنیا کے مسلمان پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور انگلش کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا ہے، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ باری بیڑے، یہ دیسی کٹر، یہ بموں کی برسات، یہ جیلوں کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہری اشیاء کے تمنا بھی جلی تو نہیں، ہری اشیاء کے تمنا بھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی،
کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جناب صدر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں مسلم امت نے فتح کا پرچم گاڑا ہے، وہ دور حضرت عمر کا ہو یا وہ دور محمد بن قاسم کا ہو یا وہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو یا وہ دور طارق بن زیاد کا ہو۔ جس زمانے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے ہیں جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، موصوف نے کیا ہی تقریر کی ہے۔